السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق کچھ گوش گزار کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بندہ۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک تا حیات اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ بچپن کے اندر ان کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ ان کو بتوں کے سامنے لے گئے اور کہا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کی پوجا کیا کرو، ان سے اپنے دل کی بات کیا کرو، یہ ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، بتوں کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دیجیے، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دیجیے۔ جب دیکھا بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا۔ ان کے باپ عثمان ابو قحافہ نے جب دیکھا تو ان کو پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو کیا دے سکتے؟ ان کی والدہ کے پاس لے گئے، والدہ کو کہا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا؟ کہا کیا ہوا؟ ابو قحافہ نے سارا ماجرا بتلایا تو ان کی اماں کہنے لگی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگی یہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو مجھے فرشتوں نے بشارت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کا نام الولد العتیق۔ عتیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو۔ تو بھائی جو شرک سے برات حاصل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی جہنم سے بچے گا۔ تو فرمایا یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا کہ آپ موجود نہیں تھے جب اس کی پیدائش ہونے والی تھی، تو مجھے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ابشری بالتحقیق، تجھے مبارک ہو، تجھے بشارتیں ہوں، تیرے ہاں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عتیق ہے، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، اسمہ فی السماء صدیق، اور جس کا نام آسمانوں کے اندر صدیق ہے۔ اور ابو بکر آپ کی کنیت وصفی ہے۔ کنیت وصفی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص وصف اور فضیلت کی وجہ سے عطا کی جائے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں جس کے اندر اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو۔ مشکات کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سارے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا کون ہے ایسا بندہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کون ہے ایسا بندہ جس نے آج بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ کون ہے ایسا بندہ جس نے روزہ رکھا ہو؟ کون ہے ایسا بندہ جس نے جنازہ پڑھا ہو؟ ہر خیر کے کام کے اندر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے جنت واجب ہے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی 4 پشتوں کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، 4 پشتیں اسلام سے مالا مال ہیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن اور آگے عبد الرحمن کے بیٹے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد، یہ 4 پشتوں سے اسلام لانے والے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے پہلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگانے میں سب سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں سب سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دولت نچھاور کرنے والے سب سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کنواری بیٹی دینے والے سب سے پہلے، اپنا جان اپنی مال اپنا سب کچھ لٹانے والے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی صحابیت قرآن نے ثابت ہے. فرمائی یقول لصاحبہ لا تحزن. اسی وجہ سے تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بالفصل نہ مانے وہ بھی کافر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ بنایا اور سب سے پہلے صحابی، سب سے پہلے جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کا حوالہ موجود ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کچھ سوال کیا. آپ نے فرمایا میں بعد میں آ کے بتلا دوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر میں آئی اور آپ نہ ہوئے، راوی کہتے ہیں اس کا مراد یہ تھی کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 10 صحابہ کو جن کو جنت کی بشارت دی، سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. اور کل قیامت کے دن ہر ایک بندے کے لیے جنت کے دروازہ ہے. 8 جنت کے دروازے ہیں. ایک نمازیوں کے لیے اسی طرح مخصوص ہیں، اعمال کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ان سب میں سے داخل ہوں گے. اور گویا کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ سارے لوگ اس بات سے ترستے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں، اور جنت اس بات سے ترسے رہی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے داخل ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر وفا کی اور اللہ تعالیٰ نے وفاؤں کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لٹایا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے بڑی دولت وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود کے اندر دے دیا اور یہ صلہ دیا اور یہ بتلا دیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ان کی لاش مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے پاس لے جایا گیا تو حجرے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اٹھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.